بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیکچرز آپ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر اقبال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے اوپر، ایجوکیشنل پرابلمز کو ڈسکس کریں گے، ٹیچرز کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے اور اسٹوڈنٹس کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جناب مدثر حسین بخاری صاحب، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، برٹش کونسل کے ٹرینر ہیں، آپ پنجاب ٹیچرز یونین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی پنجاب ریسرچ اسکالرز ایسوسی ایشن تحصیل ملک وال کے آرگنائزر بھی ہیں۔ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر پہلا جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے ہے۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، پاکستان کا تعلیمی نظام ہے، وہ 21ویں صدی کے تقاضوں کو میٹ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لیکچرز ہب کے پلیٹ فارم سے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے اساتذہ کرام اور ان کے شاگردوں کی جذبات کی ترجمانی کر سکوں۔ تو دوسرا میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ 21ویں صدی اور ہمارا نظام تعلیم، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ 21ویں صدی کون سی صدی ہے، کیا اس میں حالات و واقعات ہیں۔ جی 21ویں صدی مقابلے کی صدی ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ سکلز کی ایج ہے۔ 21ویں صدی کے اندر انفارمیشن کا سیلاب ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، بے شک سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ہر شعبے میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ بالکل ایسے۔ پہلے یہی تبدیلی جو سالوں میں آیا کرتی تھی، وہی تبدیلی اب دنوں اور گھنٹوں میں آ رہی ہے۔ بالکل ایسے۔ اسی حوالے سے ہمیں بھی اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اب جو ایج ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایج ہے، یہ کمیونیکیشن کی ایج ہے، یہ کریٹیکل تھنکنگ کی ایج ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو میٹ کر سکے۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جو خواندگی کی شرح ہے وہ ہم سے بہت کمزور ممالک جو ہیں، نیپال جیسا ملک، بنگلہ دیش جیسا ملک، سری لنکا جیسا ملک، ان سے ہم کئی درجے پیچھے ہیں۔ بالکل ایک ہماری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ پوزیشن ہے کہ 8ویں تک جو بچے جاتے ہیں 35% ان سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں یہ بھی فقدان ہے کہ ہم ان جن چیزوں کا میں نے پہلے نام لیا، کمیونیکیشن سکل کو ڈیولپ نہیں کرتے۔ ہم کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں ہم ان بچوں کو سکھاتے نہیں۔ ہمارا جو امتحانی نظام ہے اس کے اندر صرف اور صرف یاد کرنا اور اس کو آگے ڈیلیور کرنے والی بات ہے۔ کرامنگ جو ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ ایک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہمارے بچوں کی زیادہ بالکل بہت ایک طرف بچہ جو ہے وہ 10,000 نمبر لے رہا ہے، 100 نمبر لے رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، مطلب میٹرک میں اس کے 1000 پلس مارکس آ رہے ہیں۔ اتنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈفرینٹ بورڈز ہیں اس میں بچے مطلب ماشاءاللہ بڑے اچھے مارکس لے رہے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نہ تو اتنے سائنسدان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی اتنے ریسرچرز آ رہے ہیں، نہ ہی اتنے جو ہیں وہ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس اسکلڈ لیبر آ رہی ہے۔ اس کا اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارا امتحانی نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بچہ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جب پروفیشنل لائف میں جاتا ہے تو اس کو بالکل کسی چیز کا ادراک ہی نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ اس نے فیلڈ میں کیسے کام کرنا ہے۔ جیسے ہم تقابلی جائزہ لینے جا رہے تھے باقی ممالک کے ساتھ، تو باقی ممالک کے اندر تو مختلف سٹیجز پہ آپ کو سکلز جو ہیں ان کو شو کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے پروجیکٹس جو ہیں ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نظام تعلیم میں اس چیز کا بہت فقدان ہے۔ ادھر آپ اساتذہ کا کردار کس حوالے سے لیتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ
ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ مطلب 21 سینچری کو میٹ نہیں کر رہا، تو اساتذہ کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اساتذہ کے کردار کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے اچھا سکھانے والا وہ ہوتا ہے جو خود عمل کرتا ہے۔ اساتذہ کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ جو بات بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں اس پہ خود عمل کریں گے۔ اساتذہ کرام اگر با اخلاق طریقے سے بیہیو کریں گے، ان کی ڈریسنگ کو بچے جو ہیں وہ کاپی کرتے ہیں، ان کے چال اور ڈھال کو کاپی کرتے ہیں، انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، کیسے آج چل رہے تھے، کیا ان کی گفتگو تھی۔ ویری انفارچونیٹ، ہم آپس میں اساتذہ کرام جب گفتگو کرتے ہیں تو پاس آپ کے کلاس بیٹھی ہے تو آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ دو اساتذہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو بچے سن رہے ہیں تو وہ ورڈز جو ہیں ان کو کیری کرتے ہیں، ان ورڈز کو وہ جا کے باقی سوسائٹی میں استعمال کرتے ہیں، اور انہی چیزوں سے، انہی عادتوں سے، ان کے کھانے پینے کے انداز سے، ان کے چلنے کے انداز سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، تو بچے اس کو انسپائر کرتے ہیں۔ تو اساتذہ کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ ایک دنیا میں ایسی شخصیت ہوئی ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ اگر اساتذہ کا کردار جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا ہوگی، جس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ سکھانا اور پڑھانا پڑے گا، تب جا کے اساتذہ جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ اہم ہو سکتا ہے اور بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ سر اس کے ساتھ ایک اور کویسچن ریز ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ ماشاءاللہ برٹش کونسل کے ٹرینر بھی ہیں، آپ خود ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، تو ہمارا جو ٹریننگ کا لیول ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کے لیے مؤثر ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اس سرکل کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ میں پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ٹیچر جو ہے وہ اسکول کے اندر جاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، واپس گھر آ جاتا ہے، صبح جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، تو وہ ایک سرکل کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ٹریننگ میں جاتا ہے تو وہ ٹریننگ میں اسے ایک اور ماحول ملتا ہے، وہ اسے ایک دفعہ پھر جہاں جو ڈائس ہے اس سے نیچے چیئر پہ جانے کا موقع ملتا ہے۔ ٹیچر کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ٹیچر جو اس کے سامنے کھڑا ہے اس کی خوبیوں کو اڈاپٹ کرے اور اس کی خامیاں جو ہیں ان سے خود کو ختم کرنے کو، خود کے اندر جو اس کی خامیاں ہیں ان سے لرن کرے۔ تو ایک تو سب سے پازیٹیو بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ٹریننگ کا مختلف مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سارے ٹیچرز وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ جب وہ مسائل کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں دیر ول بی اے سولوشن، وہاں پہ لازمی طور پہ سولوشن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بری بات ہے، معذرت کے ساتھ اپنے آڈینس سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ ہم صرف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، ہم کسی بات کا سلوشن نہیں دیتے۔ تو ضمنی بات آ گئی تھی، میں نے بات کر دی۔ ٹریننگ کا ایک اور یہ بھی ہوتا ہے، اب ہماری جیسے آپ نے کہا برٹش کونسل کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو ان کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ لٹرلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم ٹریننگ پہ کے 6-7 دن یا جتنے دن کی ٹریننگ ہوتی ہے تو گھر آتے ہیں تو یا کلاس روم میں جاتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، ہم وہ اس میں سفسٹیکیٹڈ طریقے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ ویری انفارچونیٹ ہم کلاس روم کے اندر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، لیکن جب ہم ٹریننگ سے واپس آتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ سر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پھر وہی بات ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل کا ایک جو ہمارا سٹرکچر ہے، تعلیمی سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، کیا وہ جو ماڈرن ہماری ٹریننگز ہے، فار ایگزامپل برٹش کونسل کی ٹریننگ جیسا کہ آپ
پہلے پنجاب ایجوکیشن انگلش لینگویج، پنجاب ایجوکیشن اینڈ انگلش لینگویج انیشیٹو کے حوالے سے آپ نے ٹریننگس کروائی ہیں، وہاں پہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ تھی، ٹھیک ہے، اور ہم ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ جو ہے اس کو لانچ کرنا ہے اپنی کلاسز میں. اس میں کریٹیکل تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بچے کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے کلاس رومز میں آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو جو ہم ٹریننگز میں لرن کر کے آئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. تو یہاں پہ آپ جو ایجوکیشنل سٹرکچر ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے نا اس کو میں ڈسکس کروں گا. وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جب آپ ٹریننگ میں وہاں پہ جو ہے وہ بک کو چھوڑ کے اور ایکٹیویٹی بیس کروا رہے ہیں، جب آپ واپس اسکول میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کویسچن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میرے کولیگز کیا کہیں گے. میں اگر بچوں کو باہر نکال کے کوئی گیم کروا رہا ہوں تو میرے اوپر کتنی تنقید ہوگی. تنقید کے حوالے سے تو سیدھی سی بات ہے، جس دھج سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اگر آپ نے شہید ہونا ہے تو اس کے لیے انگلی کٹوانا نہیں، گردن کٹوانا پڑتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگر چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو پھر نکلنا تو پڑے گا، میدان میں تو آنا پڑے گا. آپ وہ جو ایک والد اور اس کا بچہ وہ گدھے کو لے کر جا رہے تھے، مختصر سی بات کروں گا، تو وہ اگر دونوں اوپر بیٹھے تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا، دونوں نیچے اتر کے گئے تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا، ایک ایک کر کے بیٹھے تو بھی اعتراض کیا، بالآخر ان بیچاروں نے گدھے کو اٹھا لیا تو بھی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. تو جب آپ کا گول جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، جب آپ نے کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو نکلنا پڑتا ہے. ہم جب اسکول کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کام شروع کر دیں. سر ایک اور بھی تو اس میں ایشو ہے نا، ٹھیک ہے ہم ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کرواتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں انیشیٹو لینا پڑتا ہے، ہمیں کلاس روم سے باہر آنا پڑتا ہے، لیکن ہماری کلاس رومز اگر برٹش کونسل ہمیں ٹریننگ کروا رہی ہے یا ٹیچرز وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں، وہاں کی کلاس رومز جو ٹیچر کی ہے وہ 30 ہوتی ہے یا 35 ہوتی ہے، اتنے ہی ممبرز ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ٹرینر ہے وہ ٹریننگ جب کرواتا ہے تو اس کے لیے تو بڑا افیکٹو ہوتا ہے، وہ ٹریننگ کروا سکتا ہے. لیکن جب وہی ٹیچر کلاس روم میں آتا ہے تو وہاں پہ تو 70 بچے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، 60 بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں کروائی جا سکتی. اور دوسرا ہمارے پاس ایک اور ایشو ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں سے ایکٹیویٹی تو کروانی ہے، ایکٹیویٹی 1 کروا لیں گے، 2 کروا لیں گے، ہمارے پاس تو ایک پیریڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایشو اور کریٹ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ایگزامس کے لیے بھی تیار کرنا ہے. دیکھیں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کسی صاف سڑک پہ کام کرنا چاہیں، صاف سڑک ہے، صاف علاقہ ہے، اس کو صاف کرنا چاہیں تو وہ پہلے صاف ہے، آپ اس میں کافی محنت کے بعد تھوڑی سی صفائی، تھوڑی سی تبدیلی لائیں گے. اگر کہیں پہ بہت زیادہ گند ہے نا، بے شک آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن اس کے بعد آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا. جہاں پہ مسائل ہیں وہیں پہ لوگ بوسٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے اگر مسائل نہیں ہوں گے، میں تو کہتا ہوں کہ مسائل کے بغیر زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز پہ سیٹسفائی ہو چکے ہیں، آپ سیٹسفائی ہیں، اپنی تمام چیزوں سے سیٹسفائی ہیں، تو آپ کو مر جانا چاہیے. آپ کے گروتھ کریٹیکل تھنکنگ رک جائے گی. آپ کو مسائل کے اندر چیزوں کو سوچنا چاہیے، اپنے مخلص دوستوں سے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو انفارمیشن کا سیلاب ہے، اس کے اندر آپ چیزوں کو ڈھونڈیں. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے، بڑا خوبصورت جملہ، وہ کہتے تھے کہ انٹرنیٹ پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز مل جاتی ہے. جب آپ کلاس روم سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد آپ کلاس روم کو بھول جاتے ہیں. صبح آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دس از دا روم،
اور یہ میری کلاس ہے اور پتہ نہیں کیا میں نے پڑھایا تھا. اگر آپ جا کے اپنے گھر جا کے جو مسائل آپ کو درپیش آئے تھے ان پہ سوچتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں, تو آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ٹائم وہ نہیں دے پاتے, ٹیچر خود تیاری نہیں کر کے آتے. جی ایسا ہے. کچھ مسائل ہوتے ہیں, ٹیچرس کے مسائل ہوتے ہیں. اوبیسلی اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ایک ٹیچر کو اپنا گھر چلانے کے لیے تنخواہ کے علاوہ بھی کام کرنا پڑتا ہے. ایک بہت چھوٹی سی جو فیملی ہے نا, چھوٹی سی فیملی, اس کو چلانے کے لیے بھی آپ اپنی جو آپ کی تنخواہ ہے اس پہ آپ گزارا نہیں کر سکتے. آپ جیسے ہم نے اسٹرکچر کی بات کی تو اس کی یہ سب سے بڑی خامی ہے. ٹیچر اگر اس کو وہ if he or she fully satisfied تو وہ اپنا گھر جا کے کلاس کے بارے میں سوچے گا. لیکن اگر وہ سیٹسفائی معاشی طور پہ نہیں ہے تو وہ کلاس روم کے اندر بھی اپنی معیشت کا سوچے گا. اس کو یہ ذہن میں ہوگی کہ میں نے بچوں کا آج چھوٹی سی خواہش کو کیسے پورا کرنا ہے, میں نے اپنی بیگم کی چھوٹی سی خواہش کو کیسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ایک اور یہاں پہ ہم بات کریں گے, جیسا کہ آپ پنجاب ٹیچرز یونین ڈسٹرکٹ منڈی بہاولپور کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے, تو ایجوکیشن سیکٹر میں اساتذہ کے حوالے سے یونینز کا کیا کردار ہے؟ سب سے تو پہلے بات یہ ہے کہ جہاں پہ یونینز ہوتی ہیں وہاں پہ پروڈکٹیو کام ضرور ہوتا ہے. کیونکہ آپ کسی ادارے میں موجود ہیں تو وہاں پہ آپ کو کاؤنٹر کرنے والے کوئی نہیں ہے, تو آپ کسی ایک ہی پالیسی پہ چل رہے ہیں. تو یونینز کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر کرتی ہیں چیزوں کو. جہاں پہ حقوق جو ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے اس کو. میرا تو سچی بات ہے, سٹانس یہی ہے کہ اگر آپ, ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو فرائض بھی سر انجام ضرور دیں. آپ کا بالکل حق نہیں بنتا اس وقت جب آپ حق تو مانگ رہے ہیں لیکن فرض جو ہے اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے. یونینز جو ہیں, دیکھیں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جب پہلے دن ٹیچر کو بھرتی کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ریگولر ہونے کے لیے کم از کم 3 سال کا ٹائم لگتا ہے. یہ پچھلا پروبیشنر پیریڈ 3 سال وہ بالکل آپ کا امپلائی بھی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ بھی وہ اٹیچ ہے. وہ آگے بھی نہیں جا سکتا, وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتا. اب وہ صرف 3 سال میں نہیں, کچھ ٹیچرز بیچارے 5 سال سے زائد عرصے تک بھی اسی پیریڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یونینز ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. یونین کا سر ایک اور بھی, آج کل ٹیچرز کی ریگولرائزیشن کے لیے فائلز جو ہے نا ان کو ڈیمانڈ کیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو یہاں پہ یونین کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہم نے ایک اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کے توسط سے ہم نے انفارمیشن تمام اساتذہ تک پہنچائی ہے, اس کی کوشش کی ہے, گروپس میں شیئر کیا ہے, فیس بک پہ شیئر کیا ہے. ہم تمام اپنے نمبرز شیئر کیے ہوئے ہیں کہ کسی ٹیچر کو, منڈی بہاؤالدین کے کسی ٹیچر کو اپنے ریگولائزیشن میں کہیں پہ ایشو آ رہا ہے تو وہ ہمارے کسی نمائندے سے رابطہ. جیسا یونینز جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ریگولرائزیشن کے لیے جو فائلز ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں اس کے لیے ٹیچرز کو جو پریشانیاں درپیش ہیں اس میں یہ ہے کہ پی ای آرز جو ہیں یا اے سی آرز ان کو, اور ان کی جو, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں پیغام دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ہم نے تمام نمبرز اپنے سرکولیٹ کیے ہیں یونین کے نمائندوں نے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن افسران کے سائن رہتے ہیں ہم ایک ہی دن کو ان کو منڈی بہاؤالدین میں جو اس ضلع میں نہیں ہیں ان کو بلائیں گے اور اپنے معزز اساتذہ کرام کو جو یہ مسئلہ ہے اس کو ضرور حل کریں گے. یہ بہت اچھا آپ نے سر پوائنٹ, جی انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر ہماری جو پنجاب ٹیچر یونین اس کے اوپر کام کرتی ہے. سر اس کے علاوہ ایک اور کہ جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ اپنے سجیشنز دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, ہماری تعلیمی پالیسی میں جب پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب تھے تو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہم بتدریج 4% تک جو ہے وہ اپنا تعلیمی بجٹ لے کے آئیں گے, لیکن وہ نہ ہو سکا. 2009 کی تعلیمی پالیسی آئی. 2009 کی تعلیمی پالیسی میں
جو ایک چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دے دیے جائیں گے، اور ایک چیز یہ بھی ڈیسائیڈ کی گئی کہ 2015 تک ہماری کل جو بجٹ ہے اس کا 7% ہم تعلیم پہ خرچ کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں 2015-16، 2017-18، 2019، تو ہمارا تو وہ 2% کے قریب چل رہا ہے، 2.1 پہ چل رہا ہے، 2.3 پہ، 2.2 پہ چل رہا ہے۔ جی بالکل، وہ ہیلتھ کا بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو ہم جب تعلیمی پالیسی بناتے ہیں، آج تک پاکستان کی جو بھی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے اس کے جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ ایک دفعہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکے۔ پچھلی 2 جمہوری حکومتیں تھیں، انہوں نے کوشش کی کہ کچھ چیزوں کو ہم بہتر کرنے کی طرف جائیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ دونوں حکومتوں نے اپنا وقت پورا کیا، جس کی وجہ سے کچھ ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حکمرانوں کو جو ہے، جیسے میں نام نہیں لیتا، اس دفعہ 7.13 ٹریلین کا ہمارا بجٹ ہے، اس میں ایک طرف ہم نے 1.13 ٹریلین جو ہے وہ لگا دیے، اور صرف ہم نے ایجوکیشن پہ 64 بلین، ایک سائڈ پہ ہم نے 1299 بلین لگا رہے ہیں، اور ایک طرف ایجوکیشن پہ صرف 64 جو ہے بلین وہ لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ سر میرا لاسٹ سوال آپ سے ہے کہ ماشاءاللہ آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں، ایم فل اسکالر ہیں، تو اور آپ تحصیل ملک وال کے جو پنجاب ریسرچ اسکالرس ایسوسی ایشن اس کے آرگنائزر بھی ہیں، تو اس کا پرپس کیا ہے، اس کا کیا مقصد؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقابلی جائزہ لیا جائے تو سندھ کے اندر کوئی بھی ٹیچر ہے وہ 16 گریڈ میں کام کر رہا ہے، گریڈ 16 میں کام کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ٹیچرز جو ہیں پی ایچ ڈی تک لوگ موجود ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بے شمار پی ایچ ڈی لوگ ہیں، لیکن وہ پرائمری اسکول ٹیچر گریڈ 14 پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایم فل لوگ ہیں، وہ گریڈ 14 پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے بیسک مقصد یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی لوگ ہیں ان کو گریڈ 18 کی طرف آپ لے کے موو کریں، اور جو ایم فل لوگ ہیں ان کو گریڈ 17 کی طرف موو کریں، تاکہ وہ جو میں پہلی بات کر رہا تھا کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو۔ اب پی ایچ ڈی اور ایم فل لوگوں کو جو ریسرچ اسکالر ہیں، جو ریسرچ بیس کام کر چکے ہیں، آپ ان سے کام لیں، آپ ان سے ڈاک کا کام مت لیں، آپ ان سے بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ، ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں ان کو انہینس کرنے کا کام لیں۔ تو انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھا ہمارا ٹائم رہا آپ کے ساتھ۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انٹرویو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے لیکچرز آپ کو سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔